الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا سلت امرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحسنت فرجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں اور میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں جمع فرمایا۔ دین کی نسبت پر جمع ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین کا مذاکرہ کیا کرو، کہ دین کا مذاکرہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دین کا مذاکرہ کرتے رہو، دین کی باتیں بولتے رہو، دین کی باتیں سناتے رہو اور دین کی باتیں سنتی رہو، کہ دین کی بات کا بولنا اور دین کی بات کا سننا اور دین کی بات کا سنانا ایمان والے مردوں کو بھی نفع دیتا ہے اور ایمان والی عورتوں کو بھی نفع دیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے غیر کو بولتے بولتے اور دنیا کو بولتے بولتے ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نرم چیز دل میں اثر نہیں ہوتی۔ جب زمین سخت ہو جاتی ہے تو زمین میں کچھ نہیں اگتا، نہ کوئی گھاس اگتی ہے اور نہ کوئی پھل زمین سے نکلتے ہیں اور نہ زمین سے کوئی ترکاریاں نکلتی ہے، نہ کوئی سبزیاں نکلتی ہیں، کہ زمین سخت ہو چکی ہے۔ اگر وہاں کھیتی کو کرنا ہو تو زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے، زمین کو ہل چلانا پڑتا ہے، ہل چلانے کے بعد زمین نرم ہو جاتی ہے۔ جب زمین نرم ہو جاتی ہے تو پھر زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے، اور بیج کے ڈالنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے، جب زمین میں جب بیج ڈالا جاتا ہے تو پھر زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سبزیوں کو اگاتا ہے، اللہ تعالیٰ ترکاریوں کو اگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ درختوں کو نکالتا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، جو انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی نفع بخش ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا سامان بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، ہمارا دل گناہ کرتے کرتے سخت ہو چکا ہے، اور سخت ہونے کی وجہ اللہ کے غیر کو بولنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو بولتے بولتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کو سنتے سنتے ہمارے دل کی زمین سخت ہو چکی ہے۔ جب اللہ کی دین کی بات سامنے آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے مذاکرے ہوتے ہیں تو ہمارے دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب موسلا دھار بارش زمینوں پر آتی ہے تو موسلا دھار بارش کی برکت سے زمینیں سیراب ہو جاتی ہیں، زمینیں بھیگی ہو جاتی ہیں اور زمینیں نرم بن جاتی ہیں۔ پھر تم جو کچھ بھی زمین میں ڈالو گے وہ تمام کی تمام چیزیں زمین اگائے گی۔ جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو دل کے نرم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں دلوں پر جاتی ہے، ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے دلوں پر اترتی ہیں، تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس سے میری بہنوں، یہ دین کی باتوں کے لیے جمع کرنا ہوا ہے۔ مستورات کا خالی جمع ہونا یہ نقصان سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہمارا آج جمع ہونا اللہ کی محبت میں ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہو جانا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، کہ پروردگار عالم جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، جنہوں نے ہم کو پالا، جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے،
ہم کو پالتا ہے، ہمارے شوہر کو پالتا ہے، ہمارے بچوں کو پالتا ہے، اور پوری دنیا کا پیدا کرنے والا رب العالمین ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، وہ اللہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا۔ سب کچھ اسی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جو تعریف کرنے کے قابل ہے، اور تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سب سے پہلے قرآن کریم کی ابتدا اپنی تعریف سے کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تعریف کے قابل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، لم یلد، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی اولاد نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے برابر سرابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا پروردگار عالم سے میرا اور آپ کا واسطہ ہے، جس اللہ نے زندگی کو پیدا کیا، جس اللہ نے موت کو پیدا کیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ان وقفے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، ہماری زندگیاں بن جاتی ہیں۔ اس سے میرے بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے کہ پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ جب ماں باپ اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں، جب ماں باپ اولاد سے راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اپنے اولاد کی ضروریات کی فکر کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کی کیا ضرورت ہے، میری بیٹی کی کیا ضرورت ہے۔ جب ماں باپ بھی مخلوق ہے اور اولاد بھی مخلوق ہے، جب مخلوق سے راضی ہو جاتی ہے تو مخلوق کی فکر ہوتی ہے، ماں باپ کی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کو راضی کرنے کی اور اپنی اولاد کی ضرورتیں پوری کرنے کی۔ لیکن جب پروردگار عالم جب راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندیوں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ میری بہنوں، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا واسطہ ہے۔ سب سے پہلے بنیادی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یقین پیدا ہو جائے، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکل جائے، ہمارے دل سے دنیا کی فکر نکل جائے۔ آج ہمارے دل میں دنیا کی محبتیں ہیں، سونا چاندی کی محبت ہے، زیورات کی محبت ہے، قسم قسم کے جوڑوں کی، رنگ برنگی قسم کے جوڑوں کی اور رنگ برنگی قسم کے کپڑوں کی ہمارے دل میں محبت ہے۔ بس ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو پہلی نشانی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے، ہمارا دل دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ سونا و چاندی و زیورات کی محبت یہ عورتوں کی فطرت ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنِّسَاءِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، فرمایا مردوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، عورتوں کے لیے بھی مزین کیا گیا ہے۔ شہوات کی محبت ہے، سونا چاندی کی محبت ہے، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ سونا اور چاندی کی محبت یہ عورت کی فطرت میں ہے۔ لیکن جب اللہ کی محبت جب دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کی تمام چیزوں کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب ہماری زندگی کے اندر آ جاتا ہے، یہ کلمہ جو ہماری زبان پر ہے کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ ہماری زبان پر ہے کہ تمام طریقوں کو چھوڑ کر کامیابی آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے۔ لیکن زبان والے کلمات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبانوں سے نکل کر ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاوے کہ کرنے والے سب کچھ اللہ ہیں، پالنے والے اللہ ہیں، کھلانے والے اللہ ہیں، پلانے والے اللہ ہیں، رات اللہ لاتے ہیں، دین اللہ لاتے ہیں، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دین میں اللہ تبدیل کرتے ہیں، دین کو رات میں اللہ تبدیل کرتے ہیں۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وتعز من تشاء، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وتذل من تشاء، کرسی اللہ دیتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرسی پر بٹھاتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جب پروردگار عالم چاہتا ہے
حکومت اللہ دیتا ہے، حکومت اللہ چھینتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جب اللہ چاہتا ہے تو کسی انسان کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ چاہتا ہے تو لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، میرا اللہ چاہتا ہے تو لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جب پروردگار عالم چاہتا ہے تو بھرپور جوانی کے باوجود بھی میاں بیوی کو اولاد سے محروم رکھتا ہے۔ انہو کان علیما قدیرا، اولاد کا دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، اولاد کا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس سے میری بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون، اے میرے بندوں میرے بندیوں، اللہ تعالیٰ اگر رات کو یوں کہیں تجھے جانا نہیں، دین کو یوں کہے تجھے آنا نہیں، تو کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو سورج کی روشنی کو لاوے اور سورج کی روشنی کو ظاہر کرے؟ کیا تم سنتے رہی ہو؟ یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر میرا اللہ آگے فرماتا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ دین کی روشنی کو یوں کہیں تجھے جانا نہیں، کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ من یأتیکم بلیل تسکنون فی، جو رات کو لاوے جس میں تم سکون سے زندگی گزارتے ہو اور راتوں کو تم آرام کرتے ہو۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، دنیا کی تمام مخلوق سو جاتی ہیں، اللہ نے دین کو کمانے کے لیے بنایا، اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، یہ دین بھی اللہ لاتا ہے، راتیں بھی اللہ لاتا ہے، سردی بھی اللہ لاتا ہے، گرمی بھی اللہ لاتا ہے، برسات میں بارش بھی اللہ لاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ میری بہنوں، ہم 24 گھنٹے ہمارا بول اللہ کی بڑائی کا ہو، ایمان کی دعوت ہو، ہمارے گھروں میں ایمانی مذاکرے ہو، بیوی شوہر کے سامنے ایمان کو بولے اور شوہر بیوی کے سامنے ایمان کو بولے اور ماں باپ اولاد کے سامنے ایمانی مذاکرے کرے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بڑائی کو بولنا، اللہ کی طاقت کو بولنا، اللہ کے خزانے کو بولنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ سب سے بڑی بنیادی بات ایمان ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہماری زندگیوں کا مقصد بن جائے۔ جب میری بہنوں، جب اندر کا ایمان مضبوط بن جاتا ہے، جب اندر کا ایمان مضبوط بن جاتا ہے اور جب دل کی گہرائی میں ایمان اتر جاتا ہے تو ایمان کے بعد ہمارا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ ایمان بنتا ہے کہ اس کی نشانی کیا کہ ایمان جب بن جاتا ہے تو ایمان تقاضا کرتا ہے عمل کا۔ جب بھوک لگتی ہے تو بھوک تقاضا کرتی ہے کھانے کا۔ جب بھوک لگتی ہے تو بھوک کے اندر سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے، 2 دن کا سالن بھی اچھا لگتا ہے کہ بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے اور بھوک میں سب چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ میری بہن، اسی طریقے میں جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے تو ایمان تقاضا کرتا ہے عمل کا کہ نماز کی پابندی زندگی میں آئے گی۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابیات کے دلوں سے دنیا کی فکروں کو نکالا اور دنیا کی محبت کو نکالا اور اللہ سے ہونے کو اتنا بھرا اور آخرت کو اتنا بھرا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری فکر آخرت ہیں، ہماری سوچ آخرت ہیں، ہماری سوچ دنیا نہیں، دنیا کے ٹھکرے نہیں، دنیا کے چتھڑے نہیں، دنیا کے کپڑے نہیں، دنیا بنانا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دنیا تو چند دن کا سامان ہے اور دنیا تو دھوکے کا سامان ہے اور دنیا تو مچھر کا پر ہے، دنیا تو مکڑی کا جالا ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے، رہو سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے یوں ہی کیا مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جگہ تماشا نہیں ہے۔ میری بہنوں، دنیا کے سکھ تھوڑے ہیں، دنیا کے دکھ زیادہ ہے، یہاں کا ہنسنا تھوڑا ہے، یہاں کا رونا زیادہ ہے، یہاں کی مسکراہٹیں تھوڑی ہے، یہاں کی چیخیں زیادہ ہے، یہاں کی آبادی تھوڑی ہے، یہاں کی ویرانی زیادہ ہے۔ دنیا چند دن کا سامان ہے، زندگی میں محنت کر کے اللہ کی یقین کو دل میں اتارے، جب ایمان بن جاتا ہے تو اعمال بن جاتے ہیں۔ سب سے بڑا بنیادی عمل جو ہے وہ ایمان کے بعد وہ نماز ہے۔ ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز کی پابندی آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بڑے فضائل سنائے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جس آدمی کی، جس عورت کی نماز صحیح ہو گئی، اس کی ساری زندگی صحیح ہو گئی۔ نماز بگڑ گئی تو ساری زندگی بگڑ گئی۔ اور ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان کی علامت نماز ہے، مسلمان عورت کی نشانی نماز ہے، اسلام کی نشانی نماز ہے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جس مرد نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا، گویا کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ نماز کو چھوڑنے پر کفر والا عمل کیا، بلکہ بعض علماء نے اس کا ترجمہ یوں کہا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا، وہ انسان اسلام سے نکل گیا۔ لیکن ہمارے مسلک میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس نے کفر والا عمل کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مردوں کے بارے میں فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر نفاق ہے۔ اس مسلمان کا عمل سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے اور سراسر نفاق ہے۔ اس آدمی کا عمل کہ جس آدمی کے کان میں منادی کی اذان کی آواز پڑے اور وہ مسجد کے اندر نہ جاوے، کتنی بڑے گناہ بتلائے، ظلم ہے، نفاق ہے، کفر ہے کہ اللہ کے منادی مؤذن کی آواز کے اذان کے سننے کے بعد بھی مؤذن کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ کامیابی نمازوں کے اندر ہے، دکانوں کے کھلنے میں کامیابی نہیں ہے۔ اب اذان کا وقت ہو چکا ہے، اللہ بڑا ہے، تیری دکان چھوٹی ہے، تیرا گھر چھوٹا ہے، تیری زندگی چھوٹی ہے، آ نماز کی طرف۔ نماز کے پڑھنے پر تیرے مسئلے حل ہوں گے۔ میری بہنوں، ہمارے گھر کی ایسی فضا بن جائے، ہمارے گھر کے بچے نمازی بنے، ہمارا شوہر نمازی بنے، ہمارے بھائی نمازی بنے، ہمارے جوان لڑکے نمازی بنے، ہماری ساری مستورات گھر میں نمازی بنے۔ نمازی بنو۔ جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے ان گھر میں اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، ان گھروں میں برکتیں اترتی ہیں۔ اللہ جسم میں صحت میں برکت دیتا ہے، اللہ جان اور مال میں برکت دیتا ہے، اللہ ایمان و عمل میں برکت دیتا ہے، اللہ تندرستی میں برکت دیتا ہے۔ ان کے گھروں میں چین سکون کی زندگی آتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ایمان ہے، زندگی میں نیک عمل کیے، اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی کرنے والے کام کیے، ایسے عمل کیے جن سے پروردگار عالم راضی ہو گئے۔ نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی، اللہ کی ذکر کی پابندی کی، تسبیحات کی پابندی کی، اور صبح شام کی تسبیحات کو پابندی سے پڑھا، موقع محل کی دعاؤں کو یاد کیا اور دعاؤں کو وقت پر پڑھا، اور پردے کی پابندی کی۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں، اور اپنے گھر میں بچوں کے سامنے ایمان کے مذاکرے کیے، عمل کے مذاکرے کیے، تعلیم کے حلقوں کے ذریعے اللہ کی بڑائی کو بولا، اللہ کے نبی کی زندگی کی باتیں کی، اللہ کے نبی کی قربانیوں کو بچوں کے سامنے بولا، تو میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ نیک عمل کیے تو نیک عمل کا بدلہ کیا ہوگا؟ نمازوں کی پابندی پر کیا ملے گا؟ قرآن کی تلاوت کی پابندی پر کیا ملے گا؟ رمضان کے روزے کی پابندی پر کیا ملے گا؟ اپنے سونا و چاندی کی زیورات کی زکات کے دینے پر کیا ملے گا؟ صدقہ و خیرات، اللہ کے راستے میں نکلنے پر، اللہ کے احکام کو پورا کرنے پر، اور پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندگی میں لانے پر اللہ دنیا میں کیا دے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ خوشگوار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جن کے گھروں میں اللہ کے راضی کرنے والے اعمال ہیں، کہ جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے احکام ہیں، ان کی زندگی میں اللہ چین ڈالے گا، ان کی زندگی میں سکون ڈالے گا۔ چھوٹے چھوٹے گھر بھی جنت کے نمونے بنیں گے، اور چھوٹے چھوٹے گھروں میں محبت اور پیار کی زندگی ہوگی۔ جنت کا نمونہ ہمارا گھر بنے گا، ہمارے گھر میں خوشگوار باتیں ہوگی، ہمارے گھر میں چین سکون ہوگا۔ شوہر بیوی سے محبت کرے گا اور بیوی شوہر سے محبت کرے گی۔ اولاد ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، اور ہماری اولادیں ہماری فرما بردار بنے گی۔ ہمارے گھروں میں راحت ہوگا، ہمارے گھروں میں آرام ہوگا۔ یہ نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، اور آخرت میں اللہ کیا دے گا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں نیک عمل کے کرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ اللہ نے میری بہنوں ایسی جنت بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر، اعدت لعبادی الصالحین، کہ میں نے میرے نیک بندوں کے لیے، میں نے نیک بندیوں کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کی ہے، ما لا عین رات، کسی آنکھ نے جنت کا نمونہ نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے جنت کے تذکرے بھی ایسے نہیں سنے ہوں گے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی دل پر جنت کی نعمتوں کا خیال نہیں گزرا ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ میری بہنوں، اللہ نے جنت تو متقیوں کے لیے بنائی ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا وازلفت الجنة للمتقین۔ اللہ نے جنت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والیاں ہیں کہ ایمان جب بن جاتا ہے تو زندگی میں نمازوں کی پابندی آتی ہے، ایمان بن جاتا ہے تو ہماری خلوتیں پاک ہو جاتی ہیں، اللہ کی نافرمانی ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی، ہمارے گانوں میں گانے نہیں بجتے، ہمارے گھروں میں گانے نہیں بجتے، اور ہمارے بچے غلط غلط باتوں کو نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ موبائل کے ذریعے، اللہ کی نافرمانی کے آلات کے ذریعے ہمارے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کو نہ بولا جاوے، نہ سنا جاوے۔ جب ایمان بن جاتا ہے، ہماری راتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، ہماری خلوتیں پاک ہو جاتی ہیں۔ راتوں کے اندھیرے میں اللہ کا ڈر ستاتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس سے میرے بہنوں، محنت کر کے اپنے دل میں ایمان کو بنانے کی کوشش کرو۔ ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، کہ زندگی میں نمازوں کی پابندی آئے گی۔ محنت کر کے، یہ ہمارے پورا کتنا بڑا ہمارا کینال کا علاقہ ہے، ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کی تعداد یہاں رہتی ہے، لیکن مسجدیں خالی کی خالی ہے۔ ایک سب ہوتی ہے، دو سب ہوتی ہیں۔ ہمارے مرد نمازوں کے وقت پر کہاں ہوتے ہیں؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، مرد بھی سویا ہے اور بیوی بھی سوئی ہے، جوان جوان بچے بھی بستروں کو آباد کر رہے ہیں، جوان جوان بچیاں بھی بستروں پر آرام کر رہی ہیں۔ راتوں کو دیر تک جاگنا اور صبح میں دیر سے اٹھنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نافرمان بندے ہیں جو راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں، اللہ کی نافرمان بندیاں ہیں جو راتوں کو دیر تک جاگتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا سمورۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں کہنا مناسب نہیں۔ بیوی شوہر سے بات کرے، شوہر بیوی سے بات کرے، کوئی دینی مذاکرہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ راتوں کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح میں فجر کی نماز کی توفیق ہو۔ جب فجر کی اذان ہمارے کانوں میں گونجے، ہمارے بچے فجر کی نماز کو جا رہے ہو، ہمارے شوہر فجر کی نماز کو جا رہے ہو، گھر سے وضو کر کے مسجدوں کی دوڑ لگ رہی ہو، اور ہماری گھر کی ساری مستورات وضو کر کے، اچھی طریقے پر وضو کر کے، اور گھر میں مصلی بچھا کر اللہ کو یاد کر رہی ہو، اللہ کے سامنے مناجات کر رہی ہو، اللہ کے سامنے فرض نماز کی پابندی ہو رہی ہو، بلکہ گھر کی عورتیں تہجد میں اٹھیں۔ یہ سردی کے موسم کی راتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، اگر راتوں کو 10 بجے 11 بجے تک بھی سو جاؤ تو صبح میں 4 بجے ہر ایک کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ 5 بجے اٹھ جاؤ، 5:40 تک صبح شادی کا وقت شروع ہوتا ہے، پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے 6 رکعت 8 رکعت نوافل پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ کو مناؤ۔ اللہ کو منانے کے بغیر ہمارے کام نہیں بنیں گے۔ اللہ کو پالو میری بہنوں، اللہ کا پالنا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا،
اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ اللہ کو پا لینا ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ جب اللہ پاک مل جاتے ہیں زندگی کی راہیں آسان ہو جاتی ہے، زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے تو زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي کہ جن بہنوں نے اور جن خواتین نے اور جن مردوں نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کی زندگی کو چھوڑ دیا، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا، 24 گھنٹے دنیا کی دوڑ ہے، کپڑے بنانا، گھر کو سجانا، گھر کو سنوارنا، گھر میں فرنیچروں کو تیار کرنا، 24 گھنٹے گھر کو سجانے، گھر کو دھونا اور سونے چاندی کے زیورات کا پہننا، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو جانا، اور ان باتوں کی وجہ سے اور دنیا کے منکرات کو زندگیوں میں لانے کی وجہ سے اللہ کو بھول گئی، اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال دیا، نمازیں ہماری چھوٹ گئی، رمضان کے روزے ہم سے چھوٹ گئے، تسبیحات کی پابندی چھوٹ گئی، شادی کے موقع پر پردہ زندگیوں سے نکل گیا، غم کے موقع پر کبھی گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہمارے سر سے دوپٹے اتر گئے، ہماری زبان سے رونے کی آوازیں گھروں سے باہر آ گئی، اور شادی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی والے بینڈ باجے ہمارے بچوں کی شادی میں آئے، ہماری بچیوں کی شادی میں آئے، پورے محلے کے لوگوں کی نیند کو ہم نے خراب کیا، بچوں کی نیند کو ہم نے خراب کیا۔ اللہ کی نافرمانی والا عمل ہمارے گھر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے صحیح زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی والی زندگی کو پسند کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں۔ جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو میاں اور بیوی کے درمیان جدائیاں پڑ جاتی ہے، مرد بیوی کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور بیوی شوہر کی نافرمان بن جاتی ہے۔ جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں اولاد نافرمان بن جاتی ہے۔ جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں ہماری بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، عزت نیلام ہو جاتی ہے، گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، فرشتے ہمارے گھروں سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہمارے گھروں پر برستی ہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں سے نکل جاتی ہیں، زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں، بڑے بڑے مکانوں میں بھی نیند نہیں آتی، بڑے بڑے گھروں میں نیند نہیں آتی، صوفوں پر بھی سکون نہیں ملتا، اور سب کچھ ہونے کے باوجود، سونا اور چاندی کے زیورات کے پہننے کے باوجود بھی، ململ کے مہنگے مہنگے کپڑے پہننے کے باوجود بھی، سب کچھ چہرے پر لگانے کے باوجود بھی دل کو سکون نہیں ہے، دل میں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی نافرمانی کے کرنے کی وجہ سے زندگیاں ہماری تنگ ہو گئی۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، زندگیاں تنگ ہو جاتی ہیں، دنیا میں زندگیاں تنگ ہوگی، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى میرا اللہ فرماتا ہے ہم آخرت میں ان کو اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے، مرد بھی اندھے اٹھیں گے، عورتیں بھی اندھے اٹھے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عورتیں کہے گی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے پروردگار عالم میں تو دنیا میں سب کچھ دیکھتی تھی، یہاں تو میں اندھی کھڑی ہوئی ہوں، میری آنکھوں میں دکھتا نہیں ہے، میرا دل بھی اندھا ہے، میری آنکھیں بھی اندھی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے میرے بندے، اے میرے بندے، ایسے ہی ہیں جیسے تو نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ میری بہنوں، جس کو اللہ بھول جاوے اس کی کوئی منزل نہیں ہو سکتی، جس کی عورت کو اس کا شوہر بھول جاوے عورت کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اس کا گھر کانٹے دار درخت بن جاتا ہے۔ جن کو اللہ بھول جاوے ان کو زندگی میں کبھی راحت نہیں مل سکتی، زندگی میں سکون نہیں مل سکتا، زندگی میں اطمینان نہیں مل سکتا۔ اس سے میری بہنوں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرو، ہمارے گھروں میں نمازوں کی پابندی ہو،
جب ماں باپ نماز کی پابندی کرتے ہیں تو بچے بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا جب ماں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھتے ہیں، ماں مصلی بچھاتی ہے تو اولادیں مصلی بچھاتی ہیں، ماں رکوع کرتی ہے، بیٹا اور بیٹی رکوع کرتی ہے، ماں سجدہ کرتی ہے تو چھوٹا بیٹا اور چھوٹی بیٹی سجدہ کرتی ہے۔ جو ماں کرے گی وہ اولاد کرے گی۔ اسے سب سے پہلے گھر کی مستورات کو زندگی میں دین لانا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ ایمان والے مردوں، ایمان والی عورتوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود دین کی پابند بنو، اپنی اولادوں کو دین کی پابند بناؤ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولادوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچا کر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو تو ماں باپ کو سب سے پہلے زندگی میں دین کو داخل کرنا پڑے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، ہر بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اس کا گھر کا ماحول بچے کو یہودی بناتا ہے۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں تو بچہ عیسائی بن جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں تو بچہ مجوسی بن جاتا ہے، ماں باپ کی زندگی بے نمازی ہے بچہ بے نمازی بن جاتا ہے، ماں باپ پھرنے کے شوقین ہیں، بے پردہ زندگی گزارنے کے شوقین ہیں تو بچیاں بھی بے پردہ ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ واٹس ایپ پر دیکھنے کے عادی ہیں، موبائل میں گانے سننے کے عادی ہیں، گیم کھیلنے کے عادی ہیں۔ جو ماں کرے گی وہ بچہ کرے گا، کیونکہ بچے زیادہ تر ماں کے پاس رہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں مادری زبان پیدری زبان نہیں بولتے، باپ کی زبان بچہ نہیں بولتا، بچہ تو ماں کی زبان بولتا ہے، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زندگی زیادہ گزارتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، اگر اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانا ہو اور اپنے اولادوں کو عاشق رسول بنانا ہو اور اپنے اولادوں کو دیندار بنانا ہو اور اپنے اولادوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمانبردار بنانا ہو تو سب سے پہلے گھر سے ہی دین شروع ہوگا۔ گھر ہی، ماں باپ ہی بچوں کی زندگی بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور ماں باپ ہی بچوں کی زندگی کے بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اتنے بڑے نبی یعقوب علیہ السلام بھی نبی، ان کے ابا اسحاق بھی نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، بیٹا یوسف بھی نبی، کریم ابن کریم خاندان نبوت ہیں۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے 11 بچوں کو جمع کر کے فرمایا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اے میرے بیٹو، میں دنیا سے جانے کا وقت ہو چکا ہے، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ حالانکہ اولاد نبی کی اولاد ہے، ایک بیٹا تو نبی یوسف علیہ السلام ہے۔ اتنا بڑا نبوت والا گھرانہ جن کی نشو نما اور جن کی تربیت نبوت کے گھرانے میں ہوئی ہو، لیکن باپ کو دنیا سے جاتے وقت اپنے بیٹوں کے ایمان کی فکر ہے۔ اے میری اولاد، میرے دنیا سے جانے کے بعد ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تم کس کے سامنے اپنا سجدہ کرو گے؟ کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے؟ تمام اولاد یوں کہا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ یہ ابا جانا فکر مت کرے، ہم اس خدا کے سامنے سر کو جھکائیں گے جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے ابا ابراہیم کا بھی معبود ہے، اسحاق کا بھی معبود ہے، ہم ان کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ تب جا کر باپ نے اطمینان کا سانس لیا ہے۔ میری بہنوں، آج ہماری اولادیں کدھر جا رہی ہیں؟
ہمارے جوان لڑکوں کے گلوں میں سونے کے ہار اور چاندی کی پٹیاں ہیں، ہمارے جوان لڑکوں کے ہاتھوں پر کڑے ہیں، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کر کے اپنے بچوں کے سامنے بزرگوں کے واقعات سناؤ، اللہ کی بڑائی بولو، اللہ کے نبی کی زندگی کی باتیں کرو، صحابہ کے واقعات بتاؤ اور اپنے اولادوں کے سامنے بزرگوں کے واقعات بتاؤ۔ یہ جتنے بڑے بڑے دنیا میں اولیاء ہیں جن کے ہم نام جانتی ہیں، اجمیر میں علامہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں، ہمارے غوث پاک سیدنا عبد القادر جیلانی ہیں، اور صابر کلیری ہیں، نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا گنگوہی ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہیں۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے دنیا میں علماء ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، ان کی ولایت کے پیچھے ان کی ماں کی قربانیاں ہیں، ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ جب ماؤں کی زندگی میں دین ہوتا ہے تو اولاد ولی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے میری بہنوں، آنے والی تمام مستورات، اتنا بڑا مجمع مستورات کا اسکول میں پہنچا ہے، ہم ارادہ کر کے جاوے اپنے گھر میں دین کو داخل کرنا ہے، ہمارے بچے دیندار بنے، ہماری بچیاں دیندار بنے، اس سے گھروں میں نماز کا ماحول بناؤ، ایک وقت کی نماز ہماری آگے پیچھے نہ ہو جائے، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ڈالو، صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، اور اللہ کے سامنے راتوں کے رونے کی عادت ڈالو، اور زندگی کو سادہ بناؤ، زندگی کو سادہ بناؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ خود کپڑے دھوتی تھی، خود مٹکا اٹھا کر پانی بھرتی تھی، کمر پر پٹا باندھ کر پانی بھر کے لاتی تھی۔ گھروں میں کھانے کے فاقے ہوتے تھے، حسن حسین گھر میں بھوکے ہوتے تھے، ان کو دودھ پینے کا موقع نہیں ملتا تھا، زندگی بڑی تنگی میں گزاری، زندگی بڑی حالات میں گزاری، لیکن کبھی اللہ کے سامنے شکایت نہیں فرمائی۔ لیکن ان کے گھروں میں لائٹیں نہیں تھی، ان کے گھروں میں ایمان کی لائٹیں تھی، ان کے گھروں میں اعمال کی روشنی تھی، ان کے گھروں میں پنکھے نہیں تھے، ان کے گھروں میں بلب نہیں تھے، ان کے گھروں میں ایمان کا نور تھا، نمازوں کا نور تھا، ذکر کا نور تھا، تسبیحات کا نور تھا، پردے کا نور تھا، اللہ کی رحمت ان کے گھروں میں متوجہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی جب عشاء کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑی ہو جاتی، نوافل پڑھتی تاکہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کی محبت ملے، اور نمازوں میں قرآن پڑھتی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تو اللہ کے سامنے یوں کہتی، اے پروردگار عالم، راتیں چھوٹی ہو گئی ہیں، تیرے سامنے مانگنے کا موقع کم مل رہا ہے۔ میری بہنوں، ان کو راتوں کے چھوٹی ہونے کا شکوہ ہوتا تھا۔ آج اتنی بڑی راتیں ہمیں ملی ہیں، ہماری ساری راتیں غفلت میں گزر رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی میں، موبائل میں، گیم کے کھیلنے میں، واٹس ایپ پر بہت سی لڑکیاں تو واٹس ایپ پر بھی چلتی ہیں اور فیس بک پر بھی چلتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، یہ تو دجال ہے، دجال، یہ تو جہنم کا انگارہ ہے۔ ہماری بچیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ میری بہنوں، گھروں میں دین داخل کرو، جنت کی خوشخبری کی باتیں گھروں میں بتاؤ، جہنم کے دردناک عذاب کی باتیں بتاؤ۔ ہمارے گھر میں جب فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، اس تعلیم کی برکت سے ہمارے چھوٹے بچے جب تعلیم کو سنیں گے، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں، صحابہ و صحابیات کی باتیں، اللہ والوں کی باتیں، نماز کے فضائل، قرآن کے فضائل، اللہ کے ذکر کے فضائل، میرے نبی کی بیویوں کی زندگیاں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں، صدقات کے فضائل، موت کی فکریں، اللہ والوں کی واقعات اس کتاب میں لکھے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کتاب کی تعلیم ہوگی، ہمارے بچے تعلیم کو سنیں گے تو تعلیم کی برکت سے ہماری بچوں کی زندگی میں عمل کا شوق آئے گا، اللہ کی محبت دلوں میں آئے گی، اللہ کے نبی کی زندگی دلوں کے اندر آئے گی، اور ہمارا گھر سنت کے سانچے میں ڈلے گا، اور ہمارے گھر میں فرشتے اتریں گے، اور ہمارے گھروں سے شیاطین بھاگ جائیں گے، ہمارا گھر جنت کا محبت کا نمونہ بنے گا۔
اس سے میری بہنوں اپنی زندگی کو سادہ بناؤ، زندگی سادہ بناؤ۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا زندگی میں کتنی سادگی تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہیں اور کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ کا وقت پورا ہوا تو آپ نے ایک عرب سردار عمران بن حسین کو ساتھ لیا اور اپنی بیٹی کے گھر پر پہنچے۔ گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من فی الباب، کون ہے میرے دروازے پر؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری عیادت کے لیے آئے ہیں، تو بیمار ہے۔ تو اندر سے آواز آئی یا رسول اللہ یا ابتا، اے میرے ابا جان، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی ہیں؟ کہ میرے ساتھ عمران بن حسین آئے ہیں۔ تو اندر سے آواز آئی اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس تو اتنا کپڑا بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بدن کو ڈھانپ سکوں، اپنے بدن کو ڈھانپ سکوں، میں پردہ کر سکوں۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین کی ماں ہے، حضرت علی کی بیوی ہے اور میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر میرے نبی چاہتے جنت کے کپڑے اتار سکتے تھے، جنت کی سواری گھر میں لا سکتے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، میری بہنوں، میرے نبی نے اپنی بیٹی کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ بیٹی اصل تو آخرت ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سنا کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس پورے جسم کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں ہے، آج ہماری بیٹی شادی کا جوڑا 10-10 ہزار کا سلاتی ہے، 5-5 ہزار کا جوڑا ہمارا ہوتا ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور اللہ کے نبی کے سامنے اور اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے سامنے؟ ہمیں کیا منہ دکھائیں گے؟ ہماری ساری زندگی کپڑوں کے بنانے میں گزر گئی، ساری زندگی برتنوں کے مانجنے میں گزر گئی، دنیا کی محبت میں گزر گئی۔ یہ نبی کی بیٹی فاطمہ کے پاس اپنے بدن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑا بھی مکمل موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا جواب سنا اور اپنی بیٹی کا دکھڑا سنا تو میرے نبی رو گئے، روتے روتے آپ کو چکر آ گئے اور آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ کے بدن پر 2 کپڑے تھے، ایک اوپر کپڑا پہنا ہوا تھا اور ایک دوسرے کا تہبند باندھا ہوا تھا۔ اور میرے نبی نے اوپر کے کپڑے کو اتارا اور کہا میری بیٹی فاطمہ تم اس سے پردہ کر لو۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے، گھر میں عجیب ماحول ہے، جنت کی عورتوں کی سردار اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی فاطمہ ٹاٹ کے بستر پر سوئی ہوئی ہے، ٹاٹ کے بستر پر آرام فرما ہے۔ جب میرے نبی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو پورا بدن بالکل گرم تھا۔ آپ نے پوچھا بیٹی تیری طبیعت کیسی ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا ابا جان 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا، 7 دن ہو چکے ہیں آپ کی بیٹی فاطمہ کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کو نہیں ملا۔ یوں کر کے رونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کیا۔ حضرت فاطمہ روتی تھی۔ حضرت فاطمہ کو روتا دیکھ کر میرے نبی کا پیمانہ بھی چھلک گیا کہ میری بیٹی فاطمہ والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام فواقا، میری بیٹی فاطمہ اس ذات کی قسم جس کے قبر محمد عربی کی جان ہے، بیٹی فاطمہ 3 دن ہو چکے ہیں تیرے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک روٹی کا لقمہ چکھنے کو نہیں ملا۔ میری بیٹی صبر کر، تیرے خاندان کو صبر کرنا ہے۔ بیٹی تیرے صبر پر اور میرے صبر پر اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، دین دیا ہے۔ وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا۔ میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، جہاں جہاں دین کے اجالے جاتے ہیں، وہاں میرا ایک کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ جو میرے کلمے کو اپنے سینے سے لگائے گی اور اللہ کے دین کو اپنے سینے سے لگائے گی، اللہ اس کی دنیا بھی آباد کرے گا، اللہ پاک اس کی آخرت کو بھی آباد کرے گا۔ اس سے میری بہنوں زندگی میں سادگی کو اختیار کرو، اپنی زندگی کو سادہ بناؤ۔ گھر میں نمازوں کی پابندی ہو، قرآن کی تلاوت کی پابندی ہو، فجر کے بعد ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جائے،
مغرب کی نماز کے بعد تبارک الذی اور سورۃ السجدہ اور سورۃ الواقعہ، یہ 4 صورتیں ہمارا معمول ہو، روزانہ آدھا پارا پاؤ پارا قرآن کریم کی تلاوت ہو، فجر کے بعد 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ ہے درود شریف ہے، اسی طریقے پر استغفار ہے، یہ فجر کے بعد کی پابندی ہو، اور عصر کے بعد تسبیح کی پابندی ہو، مستون دعاؤں کا اہتمام ہو اور پردے کا اہتمام ہو۔ اور میرے بہنوں، جب ہمارے گھروں کی زندگی کے اندر اعمال کی پابندی ہوگی تو اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائے گا، گھروں میں تعلیم کی فضا بنے، ہفتہ واری تعلیم ہماری مضبوط بنے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے اور خود بھی اللہ کے راستے میں جاوے۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، مائیں اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی اور بہن اپنے بھائی کو روانہ کرتی تھی اور بیٹی اپنے ماں باپ کو اپنے ابا کو روانہ کرتی تھی۔ ایسے ہمارے پورے حلقے میں فضا بن جائے، یہ پورے حلقے کی مستورات جڑی ہیں۔ ہمارے ہاں 14، 15، 16 کو ہمارے ضلع کا اجتماع ہے، وہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں 4 ویلوں میں نکلیں گے اور چلے میں نکلیں گے، اپنے گھر میں ترتیب بناوے۔ ہمارے جوان بیٹے ہیں، ہمارا شوہر ہے، گھر میں مشورہ کر کے کم سے کم ایک فرد کی ترتیب بنے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں مدد کرے گی اور جو عورت اپنے شوہر کے دین کے کام میں تعاون کرے گی، میرا اللہ اس عورت کو اپنے شوہر سے 500 سال پہلے جنت میں بھیجے گا۔ اس سے میرے بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر میں مشورہ کرے اور مشورے کے اندر اس بات کو لے، ہمارا شوہر اللہ کے راستے میں جاوے، ہمارا بھائی اللہ کے راستے میں جاوے، ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں جاوے۔ صحابیات اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی۔ سیلا ابن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا بیٹا دونوں اللہ کے راستے میں جانے لگے۔ اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا پہلے تو شہید ہو جا اللہ کے راستے میں نکل کر، تاکہ میں تیری شہادت پر صبر کروں، تاکہ مجھے صبر کی بھی جنت ملے۔ بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، پھر باپ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ جب بیٹا اور باپ جب دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور جب دونوں کے جنازے کی موت کی خبر جب پہنچی ہے، ملک شام پہنچی ہے، تو ملک شام کی عورتیں ان کے گھر پر آئی تو ان کی عورت نے کہا، اگر تم میرے پاس تعزیت کے لیے آئی ہو کہ میرا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا اور میرا شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو واپس چلی جاؤ، میرا شوہر بھی جنت کا حقدار بن گیا، میرا بیٹا بھی جنت کا حقدار بن گیا۔ اگر تم مجھے مبارکبادی دینے کے لیے آئی ہو کہ تمہارا بیٹا تو جنتی بن گیا تو میرے گھر پر آؤ۔ یہ جذبات مستورات کے تھے، یہ جذبات صحابیات کے تھے، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں روانہ کرتی تھی۔ اس لیے میرے بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھروں میں فضا بناوے، اپنے گھر میں ماحول بناوے، ہمارا گھر کا جوان لڑکا، ہمارا شوہر، ہمارا بھائی، کوئی نہ کوئی کیسی ترتیب بنے کہ 14، 15، 16 کو ہمارا دسمبر کا 2022 کا اجتماع ہے، وہاں سے لوگ اللہ کے راستے میں چلیں گے تو ہمارے گھر سے کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں جانے والا بنے۔ جوان لڑکے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے، جوان لڑکے جب اللہ کے راستے میں جائیں گے تو ماں باپ کی قدر کرنے والے بنیں گے، ان کو بھیجنا ضروری ہے۔ بچوں کی زندگی میں اللہ کی محبت کو لانا ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کو لانا ہو، ان کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ ہمارے جوان لڑکے اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، ان کی جوانی دنیا کے پیچھے لگ رہی ہے، ان کی جوانی اللہ کے نبی کے طریقوں کے پیچھے لگے، ان کی جوانی کلمے والی اسی وقت بنے گی جب ان کا وقت اللہ کے راستے میں لگے گا۔ اس سے میری بہنوں، اپنے اولادوں کو دیندار بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خود بھی تم بھی اپنے محرم کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو۔ 3 دن میں جاؤ، 3 دن ہمارے 3-4 بار لگ جا، پھر اللہ کے راستے میں 10 دن میں جاؤ، پھر چلے میں جاؤ، پھر بیرون میں جاؤ۔ کتنی جماعتیں ہمارے شہر کی بیرون میں ابھی کام کر رہی ہیں اور کتنی کام کر کے بیرون سے واپس آ بھی گئی۔ امریکہ سے جماعت واپس آئی، جاپان میں کام کر کے جماعتیں ہماری مستورات کی واپس آئی، افریقہ سے کام کر کے ہماری جماعتیں واپس آئی، اور ابھی ہماری جماعتیں بن رہی ہیں۔ کام پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ جتنی ذمہ داری مردوں کی ہے اتنی ذمہ داری مستورات کی ہے۔ میری بہنوں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، کل موت آ جائے گی پتہ نہیں چلے گا، موت کے بعد ہماری اولاد ہمیں یاد نہیں کرے گی۔ میری بہنوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے
اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ابھی اجتماع ہے تو مستورات کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر میں ماحول بناوے، روزے رکھے، اعتکاف کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ اللہ پاک آنے والی اجتماع کو قبول کرے اور بڑی سے بڑی قربانی اجتماع میں زندہ ہو جائے۔ بڑے بڑے اللہ والے اجتماع کے اندر آئیں گے، ان کی دعائیں ہوگی، ہماری تاریخ ہمارے سامنے ہو۔ 14، 15، 16 دسمبر کو اجتماع کلانہ میں ہے، چھاروڑی کے پاس اجتماع ہے۔ کم سے کم اپنے گھر کے تمام بالغ مردوں کو 3 دن کے لیے اجتماع میں روانہ کرے، بستر کو لے کر وہاں سوے، وہاں راتوں کو قیام کرے، پھر دیکھو کیا اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ 3 دن کا اجتماع زندگیوں کو بدلنے کا ذریعہ بنتا ہے، 3 دن کا اجتماع اللہ کے تعلق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سے میرے بہنوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بس زندگی کی قدر کرے، موت کا بھروسہ نہیں ہے اور موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ قبر کے اندھیرے بڑے خطرناک ہے اور موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ ہماری اولاد ماں باپ کو بھول جاتی ہے، کتنوں کے جوان لڑکے بھی چلے گئے اور کتنوں کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے۔ جوان لڑکے اپنے ماں باپ کو بھول گئے، دنیا کے پیچھے پاگل ہو گئے۔ اسے میرے نبی نے فرمایا عقل مند مرد وہ ہیں، عقل مند عورت وہ ہیں جو اپنی زندگی کی نگرانی کرے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے ہم تمام ارادہ کر کے یہاں سے جاوے، انشاءاللہ زندگی میں نماز کی، قرآن کی تلاوت کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو، پوری امت مسلمہ کو ان باتوں پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ اب انشاءاللہ دعا ہوگی، دعا کے بعد مستورات چلی جاوے، تشکیل بھی کر لے اجتماع وغیرہ کی بھی، اور اپنے ناموں کو تشکیل کر کے، ناموں کی تشکیل کر کے پرچہ مسجدوں کے اندر بھیجوا دے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليه يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنی مستورات آئی ہیں، بڑی تعداد میں مستورات جمع ہوئی ہیں، ان کے جمع ہونے کو قبول فرما، ان کے گھر میں دین کی محنت کو زندہ فرما، ان کے گھروں میں روزی کی برکتی عطا فرما۔ یا اللہ بے مکانوں کو مکان دے دے، یا اللہ بے دکانوں کو دکان دے دے، ہر ایک کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے۔ یا اللہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، یا اللہ موت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یا اللہ موت اچانک آ جاتی ہے، یا اللہ اچانک کی موت سے، یا اللہ اچانک کی بیماریوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دے، ہمارے بچوں کو نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو تیرے سامنے راتوں کو رونے والا بنا دے۔ آنے والے اجتماع کو بے انتہا قبول فرما، اجتماع کی دعوت گھر گھر میں زندہ فرما، گھر گھر سے لوگوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا آسان فرما۔ یا اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، یا اللہ دنیا سے شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔